تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ شر کے قریب جاؤ گے تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ جو شراب کے، ہیروئن کے، سگریٹ کے عادی ہے، پوچھ لیں پہلا سوٹا، پہلا چسکا، پہلا گھونٹ، یہ جاننے کے لیے نہ کہ ہوتا کیا ہے، لیکن پھر اس وادی میں جو داخل ہوتے ہیں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ قریب نہ جاؤ۔ اردو کا ایک شعر ہے کہ مگس کو باغ میں گھسنے نہ دینا کہ ناحق پھول پروانے کا ہوگا، کہ شہد کی مکھی بھی باغ میں گھسے گی، پھلوں کا رس چوسے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، واپس جائے گی، شہد بنائے گی، شہد کو پیوریفائی کریں گے تو موم بنے گا، موم بنے گا تو شمع جلے گی، شمع جلے گی تو پروانہ آئے گا اور جل جائے گا۔ تو پروانے کو جلنے سے بچانا ہو تو مگس کو باغ کے قریب نہیں جانے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مگس ہے نا، آپ کی بچے ہیں پیارے پیارے، تو ان کو شیطنت کے باغ کے قریب نہ جانے دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرة، ہم لوگ کہتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی تھی، اچھا بھی ہوگی آپ کا پیر کم ہے۔ جب وہ چلے گئے بتقاضۂ بشری تو پہلا کیا ہوا کہ لباس جنت سے محروم ہو گئے، بے لباس ہو گئے۔ لیکن وہ تو انسانیت کے درد اعلیٰ جو ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جنت کے پتوں سے اپنے صدر کو ڈھانپنے لگے۔ آج مجھے بتائیں کہ آج یہ برہنگی جو ہے اور کیا ہے؟ سائنس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک جو بڑا فساد پھیلا کیا ہے، یہ بے حیائی، بے حجابی، برہنگی کا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے حجاب کو اٹھایا، صدر کو اٹھایا، بے حیائی کو عام کیا، تو ان کی آنکھوں کو سکون مل گیا؟ کوئی ایک بندہ آپ کو ملے گا کہ نفع نلف اب سیر ہو گیا؟ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ زنا العین النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنا وتشتهی، کہ آنکھوں کا زنا بدنیتی سے غیر محرم کو بے حجاب دیکھنا ہے، زبان کا زنا لذت کی اور شہوانیت کی باتیں کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تو دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، پھر آگے چل کر نفس تتمنا و تشتہی، اس کے اندر ایک امبیش، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کوئی مبتلا ہو جاتا ہے، کسی پر اللہ کا کرم ہو جائے تو بچ جائے، ان دروازوں کو بند کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اور آنکھ کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، اور کان کو آپ نے پہلے رکھا۔ میں نے غور کیا کہ بظاہر تو جو آنکھ کا سینس ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے، حضور نے کان کا سینس، لیکن آج غور کیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیفوڈل، جو بچے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، وہ دراصل پہلے بہرا ہوتا ہے، پیدائشی بہرا ہوتا ہے، آواز کان میں نہیں جاتی تو نطق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہرا پن اندھے پن کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ اندھا پن بہرا نہیں بناتا۔ بہت سے آپ نے اندھے دیکھے ہوں گے نابینا، لیکن کان سلامت ہوتے ہیں۔ آپ ایک ایک کلمے پر قرآن کی غور کریں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک
کان سننے کی طاقت، آنکھ دیکھنے کی طاقت، فؤاد سمجھنے کی طاقت، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کان کا پہلے۔ اسی لیے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سوچ کرے گا تو کان میں لگا لیتے ہیں، اسکرین پہ تو دیکھنے میں رسک ہوتا ہے، لیکن کان مصروف ہوتا ہے، تو یہ شیطان کی پہلی کھڑکی ہے، یاد رکھنا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اور یہ اس پر بحث ہوتی رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نفس بھی آیا، قرآن مجید میں فؤاد بھی آیا، قرآن مجید میں عقل کا کلمہ بھی آیا، قرآن مجید میں فکر کا کلمہ بھی آیا۔ اچھا، یہ جو ہر دنیا کی ادب اور شاعری ہے، چاہے کتنا ہی سائنس کیوں نہ پڑھے، لیکن انگلش شاعری پڑھیں گے تو محبت کا رشتہ دل سے جڑے گی۔ ہمیں ڈاکٹر یا یہ جدید لوگ کہتے تھے کہ تعقل اور سمجھ اور غور اور فکر کا تعلق دماغ سے ہے، ہارٹ پہ پمپنگ مشین ہے، لیکن قرآن میں چونکہ فؤاد بھی آیا، قلب بھی آیا، عقل بھی آئی، تو اب ہم نے کچھ عرصہ پڑھا ہے لیٹسٹ کہ کینیڈا کے ایک ڈاکٹر نے انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ دل میں بھی اس درجے میں تعقل کی صلاحیت موجود ہے، اور اسی لیے صوفیاء کرام دل کا حوالہ دیتے ہیں موجود ہے، کیونکہ ان دونوں کو اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، دل اور دماغ۔ عام یہ ہے کہ دماغ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم کانفرنس میں تھے کہ یہ دماغ کے نیچے برین اسٹیم ہے، تو یہ کمپیوٹر ہے جو پوری باڈی اور دماغ کے اندر لنک قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری آنکھ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھایا، کوئی تنکا آیا تو آنکھ فیصلہ نہیں کرتی، آنکھ سگنل بھیجتی ہے برین اسٹیم کو، برین اسٹیم اس کو پاس آن کرتا ہے انسانی دماغ میں، دماغ فیصلہ کر کے آرڈر کرتا ہے پلکوں کو کہ بند ہو جاؤ، خطرہ ہے۔ لیکن اللہ کی بنائے ہوئی یہ کمپیوٹرائز سسٹم فریکشن آف سیکنڈ میں یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں کانفرنس میں گیا، یہ سوال تھا کہ موت کی ڈیفینیشن کیا ہے، موت کسے کہیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات برین ہیمریج ہو جاتا ہے، کوما میں آدمی چلا جاتا ہے، اور مہینوں بعض لوگوں کی سالوں کی سالیں ہیں کہ سانس آ جا رہی ہے لیکن کلینکل ڈیتھ نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ برین اسٹیم جب مر جاتا ہے تو کلینکل ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جب دماغ کومے میں چلا جاتا ہے تو بینائی کام نہیں کرتی، سینس کام نہیں کرتے، اور اعضاء کام نہیں کرتے، لیکن دل کر رہا ہوتا ہے، سانس جاری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل پر اس کی حکمرانی نہیں، یہ الگ بادشاہ ہے۔ اس لیے اپنے لیٹسٹ ڈاکٹر نے کہا کہ دل کے جو سیلز ہیں ان میں بھی ایک لیول آف دماغ جسے آپ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس میں مجھے بس پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ایک ہاسپیٹل ہے، اس میں وینٹیلیٹر ہے، فرض کرو ایک ہے، اور ایک 80 سال کا، 60 سال کا، 100 سال کا، 90 سال کا ضعیف آدمی وینٹیلیٹر پر ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر وینٹیلیٹر کو ہٹائیں گے تو ودن کپل آف آورس اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور یہ وینٹیلیٹر سالوں لگا رہے تو وہ کبھی بھی مفید زندگی نہیں گزار
گزار سکتا، بحالی کی طرف نہیں آ سکتا۔ مگر ایک نوجوان آیا، اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کومے میں چلا گیا۔ اگر ہم یہ مشین اس کو لگا دیں تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے اور وہ مفید زندگی گزار سکتا ہے، تو آیا ہم یہ مشین ہٹا کر مار لیں تو یہ قتل تو نہیں ہوگا؟ تو میں نے غور کیا اور پھر ہم نے ان کو کہا کہ علاج سنت ہے، علاج کو اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے دین نے کہیں پابند نہیں کیا کہ جبراً تم آلات پر زندہ رہو۔ اور مگر شیخانی صاحب تو افساد تھے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہاسپٹل کے خرچ بھی دے سکتے ہیں، نرسز کے بھی، ڈاکٹر کے بھی، شدید کرم میں ہے، وینٹیلیٹر میں، اب فیصلہ نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر کو فیس ملتی ہے، ہاسپٹل کو فیس ملتی ہے، وہ اپنے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو میں نے کہا کہ اسلام نے یہ پابند نہیں کیا کہ مشینوں پر زندہ کرے۔ ہاں، یہ سنت قرار دیا ہے کہ علاج کرے، علاج مفید ہو تو علاج کرے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، ہمارے وجود میں یہ جو نفس ہے، جو دل ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ اس پوری ہیومن میکینزم میں the highest beloved to Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala پروڈکٹ کیا ہے، تو وہ تمہارا نفس ہے۔ وہ اتنا اللہ پاک کو پسند ہے کہ سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ تمہید کے طور پر 8-9 قسمیں بیان فرماتا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی تابانی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند اور اس کی روانی کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن اور اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشاها، شب اور ظلمت شب کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان اور اس کی شان رفعت کی قسم، والارض وما طحاها، زمین اور اس کی شان وسعت کی قسم، ونفس وما سواها۔ اتنی قسمیں تمہید کے طور پر، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی قسم فرماتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ویلیبل پروڈکٹ ہے کہ اتنی قسمیں تمہید کے طور پر۔ مجھے ابھی آج ہی میں ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں نیو یارک سے آ رہا تھا، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قسمیں ان چیزوں کی کیوں فرماتا ہے؟ میں نے کہا کہ مسلمان کو غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ کی ذات اور صفات کی ہوتی ہے۔ جو ہمارا ہوتا ہے کہ ماں کی قسم اور محبوب کی قسم اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، یہ کوئی قسم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی بات پر گواہ بنا رہے ہیں، اور اگر کوئی جھوٹی قسم کھائے اور ہمارے آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بنائے، تو کوئی غیرت مند یہاں بندہ ہو اور آپ اسے کہیں جی میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں اور آپ میرے حق میں گواہی دینا، تو وہ کہتا ہے میری رسپیکٹ، میری آنر، میرا اسٹیٹس اجازت نہیں دیتا کہ میں جھوٹ پر گواہ بنوں۔ تو بندے کی غیرت جھوٹ پر گواہ بننے کی اجازت نہ دے تو رب کی غیرت اجازت دے گی؟ تو اس لیے پاسٹ کے بارے میں جھوٹی قسم کو یمین غموس کہا گیا ہے کہ غمز کے معنی دریا میں ڈوب جانا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ قسم کھانے والا گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں، نو کمپنسیشن سوائے توبہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں فرما کر انسانی نفس کی، کہ نفس انسانی کی قسم، وما سواہا،
اس نے اس کو بہت ہی بیلنسڈ متوازن بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسے نیکی بھی الہام کر دی اور بدی بھی الہام کر دی. تو اسی لیے حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، how should we know whether we are true believers or not, whether we are true Muslims or not? How should we test our iman? تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مفتی صاحب کے پاس جاؤ، علامہ صاحب کے پاس جاؤ، قاضی صاحب کے پاس جاؤ، لیبارٹری میں جاؤ. فرمایا کہ مفتی اپنے تمہارے اندر بٹھا رکھا ہے. اس تفت قلب، اپنے قلب کو، اپنے ضمیر کو، جس کو آپ کانشیس کہتے ہیں، اس کو مفتی بناؤ، اس سے فتویٰ مانگو. اس تفتے کے مطلب ہے فتویٰ پوچھنا. اس تفتے قلبک، آسک یور سیلف، یور ہارٹ، یور مائنڈ. فَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. جب تم گناہ کرو تو بے چین ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، قرار نہ آئے، سکون نہ ملے، تڑپنے لگو. وَإِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، جب تم نیکی کرو تو تمہیں سرور مل جائے، روحانی سرور مل جائے. فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. You are true believer. Your testing machine is functional. تمہارا ضمیر سلامت ہے، نفس لوامہ سلامت ہے. اور اگر گناہ کرو تو اسٹرائک نہ کرے، نیکی کرو تو فرق نہ پڑے نماز پڑھی یا نہ پڑھی. تو پھر فرمایا کہ سمجھ لو کہ تمہاری ٹیسٹنگ مشین جو ہے وہ ناکارہ ہو گئی ہے، ضمیر تمہارا مر چکا ہے، فکر کرو ایمان کا. یہ اس لیے بتایا کہ رات کو ہم سوئیں تو سونے سے پہلے اگر دن بھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر سے کیا فتویٰ آ رہا ہے کہ ہم نے کون کون سے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے، کون کون سے کام اللہ کے رسول کے لیے کیے، کون سے کام ان کی بغاوت میں کیے. اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو، اس لیے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے. ایک تو یہ کہ جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا، جو دین نے بتایا، جو شریعت نے بتایا. لیکن حضور نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ ہوئے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اسٹرائک ہو، چبھن محسوس ہو، کوڑن محسوس ہو، بے چینی پیدا ہو جائے. ہوتی ہے ہمیں دن بھر ہم کرتے ہیں، کبھی اسٹرائک ہوتا ہے کہ چین نہ ہو، اور تردد کا تردد ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو کرند یطلع علیہ الناس، اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ میرا یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یہ اس وقت تھا جب سوسائٹی میں، معاشرے میں، کمیونٹی میں نیکی غالب تھی اور برائی کو چھپاتے تھے. آج برائی ابھی نہ، تو یہ زوال کی انتہا ہوتی ہے کہ برائی نہ رہے، گناہ نہ محسوس ہو. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم فرماتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اے مومن میں تمہارے ضمیر کی قسم فرماتا ہوں. کانشیس، آئی سویئر یور کانشیس. لوام کے معنی ہے ملامت کرنے والا. کہ گناہ ہو جائے تو وہ خود کو ملامت کرے، کیا کر دیا. اور اگر کیونکہ ہمارے اندر شیطانی سگنل اور رحمانی سگنل ایک آپس میں اسٹرگل، ٹکراؤ، ایک اسپریچول بیٹل جاری رہتی ہے.
جب شیطنت غالب آ جائے تو پھر نفس امارہ کہلاتا ہے۔ 13ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ میں اپنے نفس کی پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس کا تو کام ہی بہکانا، بھٹکانا، ورگلانا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے نفس کو اپنی حفاظت میں رکھ، اگر حفاظت میں نہیں ہوگا تو لٹ جائے گا۔ اور اگر ہمارے اندر کی اس جنگ میں جذبہ ملکوتی اور رحمانی غالب آ جائے تو پھر ایک لیول پہ آ کر نفس کو قرار مل جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلے آؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو رب استقبال کرتا ہے، شکران ہے۔ تو سوچو تو صحیح کتنی قیمتی چیز ہے کہ رب استقبال کرے کہ آؤ میری طرف، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ اور چند باتیں میں اپنی بہنوں کے لیے عرض کروں گا کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت ہے، دینی تربیت ہے، اور بچپن میں لڑکپن میں تربیت ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بچپن میں آپ کسی دھب پر، کسی راہ پر ڈالنا چاہیں تو وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے کہ پتھر میں اگر ایک دراڑ یا لکیر پڑ جائے تو پھر وہ ملتی نہیں ہے۔ یعنی وہ عادت، وہ سوچ، وہ رویہ، وہ ایٹیچیوڈ، وہ ٹریڈ، وہ سیٹ آف مائنڈ سیٹ، جس کو ذہنی ساخت کہتے ہیں، ذہنی نہاد کہتے ہیں، وہ راسخ ہو جاتی ہے اور پکی ہو جاتی ہے۔ اور بڑی عمر میں کہا کہ پانی کی لکیر ہے، اگر لکیر کہتے چاہو تو یہ ملتی جاتی ہے۔ تو آپ اپنے شوہروں کو تو سدھار نہیں سکتی، بچوں کو سدھار سکتی ہیں۔ تو مہربانی کرو اپنے بچوں کی تربیت کرو، اور تربیت مشکل کام ہے، یاد رکھنا، کیونکہ اگر واز کرنا ہو تو واز کرنا ہو تو آسان ہے، لیکن پریکٹس کرنا ہو تو مشکل ہے۔ تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک مور لاؤڈلی دین دا ورڈز، عمل کی جو زبان ہے اس کی تاثیر اس قول کی زبان سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اور کردار کی زبان سے سمجھایا، اور ایک مثال اپنے کردار کو اپنے عمل کی صورت میں پیش کی۔ تو اب ظاہر ہے اگر کوئی ماں اپنے بچوں سے کہے کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو، اور خود نہ پڑھے تو بچے کہیں گے کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہو تو اپنا ہماری امی جان نہ کریں۔ تو یاد رکھنا آپ کو ان بچوں کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم دنیا کی جنت بسانے کے لیے میرے نبی کے غلاموں کو، ان بچوں کو، ان پھولوں کو لے کر یہاں آئے تھے اور تم نے ان کی نگہداشت کی؟
تو مرجھا گئے، یہ تو جھڑ گئے، یہ تو خشک ہو گئے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے بچوں کی تربیت ماؤں کی ذمہ داری ہے، اور ماؤں کو تربیت کی تاثیر کے لیے، اشرف آفرینی کے لیے اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں تو جو آفت ڈھائی ہے وہ یہ میڈیا ہے، انڈین فلمز ہیں، ڈرامے ہیں، NGOs کی بیگمات ہیں جن کو یہاں سے مال بہت جاتا ہے، آئے دن ٹی وی پر بیٹھ کر خاندانوں کو برباد کرتی ہیں. تو ہمارا پرائڈ یہ تھا کہ ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ رہے، بزرگوں کا ادب ہو، بزرگوں کا احترام ہو، بچوں پر شفقت ہو. لیکن میں جہاں کے معلومات کو کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ جو یہاں یہ ان اسٹیٹس کی رسپانسبلٹی جو آگے چل کر بہت بڑھنے والی ہے وہ معذوروں اور بوڑھوں کی حفاظت کرنا ہے. ان کے لیے فیمیل نرسز اور میل نرسز، یہ چاہے امیگریشن کو ختم کرنا ہے لیکن یہ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ تو صرف اللہ کے رسول کی پیاری تعلیمات ہیں، اللہ کا دین ہے کہ جو اولاد کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ تو دین اسلام ہے. اگر آپ اس کو پڑھائیں گے تو یہ بتائے گا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو، ضعیفہ ماں کو جو چل پھر نہیں سکتی تھی، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر طواف کرائے، سعی کرائی، منا و عرفات لے گیا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو ایک جھٹکا لگا تھا، یہ تو تم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. اور ایک روایت میں میرے عزیزوں کہ تمہاری ماں نے بچپن میں جو تمہیں ایک بار مسکرا کر دیکھا تھا، تم نے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. اور دنیا میں کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی تہذیب، کوئی ایسا تمدن، کوئی سوسائٹی، کوئی کلچر، کوئی تعلیمی نظام ہے جو ماں کو یہ مقام دے؟ تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی، بیٹیوں کی تعلیم دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جدید تعلیم حاصل نہ کریں، میں تو کہتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے مسلمانوں کے بچے ہر شعبے میں، سائنسز ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، IT ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، آرکیٹیکچر ہے، اکاؤنٹنگ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہر شعبے میں یہ سپر اسٹار ہو. ان کو عزت ملے گی تو اسلام معزز قرار پائے گا، ان کو رسپیکٹ ملے گی تو یہ اسلام کی پہچان بنیں گے. اس لیے یہ تعلیمات، یہ سارے شعبے ضروری ہیں، لیکن دین کی قیمت پر نہیں، اسلام کی قیمت پر نہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کے بچے کو حافظ بنانا ضروری نہیں، ہر مسلمان کے بچے کو عالم بنانا ضروری نہیں، لیکن ہر مسلمان کے بچے کو صحیح اور سچا مسلمان بنانا ضروری ہے. یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ دین کی فنڈامنٹلز، دین کی بنیادی تعلیمات، ان کو ہماری ٹرمینالوجی میں ضروریات دین بھی کہتے ہیں کہ جن کو جانے بغیر اور جن کو پر عمل کیے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ان کی تعلیم دینا، ان کی پریکٹس کرانا یہ ضروری ہے.
اور اس لیے کبھی کبھی ہمارا یہ جو اکٹھا ہونا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں تو ہم اسکیٹرڈ ہوتے ہیں، ہماری آبادیاں سینٹرلائز نہیں ہیں، تو یہی مساجد اور مراکز ہے جہاں آ کر ہم مل بیٹھتے ہیں۔ میں کسی زمانے میں جب ریڈیو اطلاعات اور بجلی کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ یوکے میں بڑے شاعر اور ادیب تھے کہ ہمارے کلچر اور اردو زبان کو بچانے میں یہ مساجد اور اسلامی مراکز کا بہت حصہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ وہ ایک مشاعرہ تھا، تو اب ظاہر ہے کہ آپ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں مقرر واہ واہ سبحان اللہ، تو ایک بچہ مشاعرہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کہہ رہے کہ انکل واٹ واز دس مقرر فنٹاسٹک، تو چاہے وہ مارا اس کو نہیں آتا لیکن وہ اس کو بھی انجوائے کر رہا تھا۔ تو یہ کب ہوگا جب ہمارے اس طرح کے گیدرنگز ہوں گی، اس طرح کے اجتماعات ہوں گے، اپنی وضاقتہ کو، اپنے لباس کو، اپنے ماحول کو جانیں گے اور سمجھیں گے۔ تو اس لیے بعض سینٹرز میں دیکھتا ہوں کہ ویکینڈ پہ لوگ آتے ہیں، بچوں سمیت آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور جو ہونا چاہیے۔ اور آپ سب بھائیوں کو میں سب کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طلب سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اولاد اور اپنے دین کی حفاظت کی توفیق فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ جو مراکز ہے، حضور نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، ان کو جنت اور وہاں کی دیکھا کہ کچھ گل و گلزار ہیں، آباد ہیں، درخت ہیں، پھل پھول ہیں، اور کچھ قیان ہیں، ٹیلے ہیں۔ تو پوچھ رہے یا رسول اللہ وہ بھی آباد ہوں گے؟ کیسے آباد ہوں گے؟ فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہہ دو گے تو وہاں تمہارا درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہہ دو گے تو درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہہ دو گے تو درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو درخت لگ جائے گا۔ تو اگر آپ بچوں کی روح میں یہ ڈال دیں تو ڈرائیو کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اس پر کوئی محنت نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کلمات کتنے عظیم ہیں، کہ سبحان، ہمارے یہاں آج کل مناظمہ اور شاعر ان کو داد کا بڑا واعظ کے ہمارے مقرر پروفیشنل ہو گئے نا، تو ان کو داد پانے کا بڑا شوق ہے۔ وہ آپ کے کراچی کے پاکستانی کے مناظمہ کہتے ہیں جی کہنا سبحان اللہ، اس پر تو کوئی ٹیکس نہیں لگا۔ میں نے کہا یہ سبحان اللہ ان کے اندر اترنا چاہیے، اگر یہ سبحان اللہ ان کے اندر اتر جائے، داخل ہو جائے تو اللہ کے رسول